حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بہت ہی آسان لفظوں میں کہا کہ ایک مقبول دعا کا۔ سر سوال یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ جامعہ ترمذی کی ایک روایت، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بالکل درست ہے۔ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد والی سند درست ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، لیکن وہ فرقہ نہیں ہے، وہ الجماع۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جی، نبی الاسلام اور ان کے صحابہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے یا مسلم تھے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو۔ پہلی بات پر تو مجھے اعتراض یہ ہے، آپ نے کہا کہ علماء اس کے بارے میں بولتے ہیں، تو علماء اس کے بارے میں نہیں بولتے، انجینئر مرزا صاحب بولتا ہے۔ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ فرقہ تو کوئی جنت میں جائے گا، ایک جماعت ہوگی جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فرقہ کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک طبقہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ آپ تو کہہ رہے فرقہ تو نہیں جا سکتا۔ دوسری جگہ یعنی یہ فریق فی الجنت، ایک فرقہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ یہاں سے آگے اور پیچھے کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو لغت پہچانی ہوگی، آپ کو دیکھنا ہوگا اخراج کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ پورا ایک روٹ ورڈز ہے جسے آپ یہ انجینئر میں بالکل نہ واقف ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، یہاں پر بھی فرقہ کا لفظ آ گیا جی، کہ آپ میں سے، پوری قوم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، من کل فرقۃ منہم طائفہ، جو پھرے علم کے لیے، پھرے کس لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ حاصل کریں۔ تو کیا دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کسی فرقے کو اس پروسیس میں سے گزار رہا ہے؟ نہیں تو تمام کے لیے اوپر فرض ہو گیا۔ تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، اور تو قرآن سے ثابت ہے کہ فرقہ کا کیا مطلب ہے۔ ہاں، اب اس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا، 72 کے 72 فرقے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ صحیح۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جواب اگر میں دوں تو کہیں گے کہ مولویوں نے دیا ہے، اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی پوچھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا علیہ، وہ فرقہ کون ہوگا؟ جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اس کا مطلب میرے طریقے پر ہوگا تو سنت، صحابہ کے طریقے پر ہوگا جماع، یعنی اہل سنت والجماع۔ آپ اپنے بیٹے کا نام کسی بہت بڑے بزرگ سے رکھتے تو آپ بہت فخر محسوس کرتے کہ تھانوی صاحب نے یا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بچے کا نام رکھا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس امت کا نام اللہ کے رسول نے خود رکھا ہے، اہل سنت والجماع۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تو اب آپ علیہ السلام کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا وہی ناجی ہوگا۔ ناجی فرقے کا مطلب نجات پانے والا، جی، جو جنت میں جانے والا فرقہ ہوگا۔ وہ اگر انجینئر مرزا بھی اس کا مصداق ہے تو ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ آپ علیہ السلام کی سنت اور کی پیروی اور صحابہ کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے قرآن کی آیت پیش کی کہ کچھ لوگ ہوں گے خوبصورت روشن چہرے جو جنت میں جا رہے ہوں گے، تو صحابہ میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، یہ کون ہوں گے جو خوبصورت چہرے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، قرآن جو کہہ رہے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ جی، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اس کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، ملینز میں اس کے فالوورز ہیں، یہ اس سے خیر کے پروگرام بھی نشر کر سکتا تھا، لیکن یہ جو جھوٹ بول رہا ہے اور امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے کہ یہ جو 4 ائمہ کرام ہے، اس کو بھی یہ پریزنٹ کر رہا ہے، شو کر رہا ہے، ڈسپلے کر رہا ہے کیا کہ یہ سارے کے سارے فرقے ہیں، جبکہ وہ سارے کے سارے مذاہب ہیں۔ میں نے آپ کو پھر کہا کہ ان کا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو 4 کے 4 ائمہ کرام اہل سنت والجماعت ہیں۔
میں آڈینس سے صرف اور صرف آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انجینئر مرزا وہ آیا ہے ابھی 15-20 سال کی پیداوار، اور 1400 سال سے یہ تواتر کے ساتھ یہ دین چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے علماء موجود ہے، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث موجود ہے. تو یہ کبھی البانی کے روپ میں آ جاتا ہے، کبھی کسی اور کے روپ میں آ جاتا ہے. کیا آپ کے پاس اتنی سینس نہیں ہے؟ کیا آپ اولو الالباب میں سے ہیں، عقل والوں میں سے نہیں؟ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ باتیں تو اس لیے ہو رہی ہے تاکہ اس پر آپ عمل کر لیں. ان سب کو چھوڑ کر پھر آپ جو ہے پھر کسی ایسے شخص کے پیچھے چل جاتے ہیں جو خود تقلید کے خلاف ہے. تو پھر میں آپ پر جرا کرتا ہوں کہ اگر وہ تقلید کو نہیں مانتا، آپ بھی تو مقلد ہیں، آپ بھی تو انجینئر مرزا کے ہی مقلد ہے. وہ کہہ رہے کہ صرف میں ہی مقلد اور مجتہد اعظم میں ہی ہوں. لہٰذا ہر توبہ طائب ہو جائیں. ابھی بھی آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، ان چیزوں سے توبہ طائب ہو جائیں، صراط مستقیم اصل راستے کی طرف آ جائیں. اللہ پاک اب بھی آپ کے توبہ کا انتظار کر رہا ہے.